قرآن کریم اور فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور قربان جاؤ اللہ نے اس کا مقصد ساتھ میں بیان کر دیا کہ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیں، نماز کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ زکوٰۃ کا مقصد ہے مال کو پاک کرنا۔ حج کا مقصد ہے جوہد، جہاد، جوہد مشکل میں پڑھ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنے مال اور بدن کو اکٹھا خرچ کر کے بدنی اور مالی عبادت کرنا، جبکہ روزہ ہے خالص بدنی عبادت۔ اور بدنی عبادت کا مطلب کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر فجر سے لے کر وقت فجر جس کو سحری کا انتہا کہتے ہیں، اس سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، اس کا نام روزہ رکھا۔ تو سوال ہے کہ نماز عبادت ہے، اس کا مقصد ہے، حج عبادت ہے، اس کا مقصد ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اس کا مقصد ہے، یہ روزہ بھی عبادت ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ساری عبادات کا جو مقصد ہے وہ حشر والے دن آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور ان کا کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنی کہ نہیں بنی۔ اس کا مقصد دنیا میں بیان کر کے آپ کو مغفرت کا دروازہ یہی کھول دیا آپ کے لیے۔ روزے کا مقصد بیان کر دیا، یہی مقصد بیان کر دیا، لعلکم تتقون۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے روزوں کا؟ تم پر بھی، تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، مقصد بیان کر دیا۔ مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی۔ پتہ چلا کہ روزہ وہ ہے جو بندے کو متقی بنا دے گا، اور اگر بندہ متقی نہیں بنا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے۔ پھر وہ اس طرح ہے جس طرح کسی جانور کے منہ پر آپ نے چیکو چڑھا دیا اور اسے صبح سے شام تک کھانے سے روک دیا، اور شام کو چیکو اتار دیا اور اس کے سامنے چارہ ڈال دیا، بولا کھا لو۔ یہ چیکو ہے، چیکو جانتے ہیں؟ وہ کسان جو ہے وہ جانور کے منہ پر چیکو چڑھا دیتے ہیں، وہ ایک ایسے گول سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو باندھ دیتے ہیں، جانور کھا پی نہیں سکتا۔ اگر تو آپ کا اور میرا روزہ ہمیں تقویٰ نہیں دے پا رہا تو پھر چیکو ہے جو ہم نے اپنے منہ میں لگایا ہوا کہ کھانے پینے سے ہم باز ہیں۔ اور اگر ہمارا مقصد ہمیں دنیا میں ہی نظر آ گیا ہے کہ لو جی اس کا تو مقصد قرآن نے خود بیان کر دیا تھا، اور وہ مقصد تھا تقویٰ، اور اگر تقویٰ آپ کو اپنی زندگی میں نظر آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا ہے اس کی پہچان آپ کو دنیا ہی میں عطا کر دی اور آپ کو پتہ لگ گیا۔ اب تقویٰ کیا چیز ہے صاحب، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں دیا ہے۔ بھائی دیکھے نا، روزہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، ہمیں کھانے پینے سے روکنا تو اس کا مقصد نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو کہتا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ جو میں نے تمہیں، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے۔ کئی جگہ فرمایا طیب، جو ہم نے تمہیں پاک رزق دیا ہے وہ کھاؤ۔ تو ہر جگہ تو کہہ رہا کھاؤ، ہر جگہ تو کہہ رہا میری نعمتوں کو یاد کرو، تو یہاں پھر کھانے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ کی رزق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے خدا تو خدا ہے، رب تو رب ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کھلانے سے تو داتا کے رزق میں کمی نہیں آئی، داتا کے رب کے رزق میں کمی کہاں سے آئی؟ بھائی کھلانے سے تو علامہ خادم حسین رضوی کے رزق میں کمی نہیں آئی۔ آپ کے وصال کو 3 سال ہو گئے ہے، اور جس دن سے وصال ہوا اس دن سے آپ کے دربار میں لنگر چل رہا۔ 1000 سال ہو گئے داتا صاحب، لنگر تے داتا صاحب کا نہیں ہو گیا یار، لنگر تے غوث پاک کا نہیں ہو گیا شاہ صاحب، لنگر تے تواڈے نانے دی یاری نہیں مکی۔
کھانے پینے سے روکنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تھوڑی کہ کوئی اس کا، ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا رزق کھانے سے ختم ہوتا ہی نہیں ہے، رزق تو ضائع کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا رزق کھانے سے ختم ہوتا ہی نہیں ہے، رزق ضائع کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا رزق وسیع ہے، ختم ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں روکا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی رزق بچانا مقصود ہے، وہ کھلانے پر راضی ہے، جو کھلاتا ہے وہ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ کوئی شخص اگر چاہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کھلانا شروع کر دے، کھلانا شروع کر دے، کھلانے والے کا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بابے بلے شاہ نے کہا تھا پٹ کھڑ کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ میں نے نہیں دیکھا جو بندہ کھلانے کا عادی ہو اس کا رزق ختم ہو گیا، ہم نے نہیں دیکھا، بڑھ رہا بڑھ رہا بڑھ رہا۔ کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ جو ہوٹل والے ہوتے ہیں نا، ہوٹل والے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوٹل جتنے بھی پاؤ چل جاتا ہے؟ آپ نے نہیں سنا لاہور کھابے کا شہر کہتے نہیں ہیں کھابے کی نے کونے خدرے بھی ہوٹل پہ ہوتا نا۔ کسی نے مجھے کہا یار ہوٹل چل جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کھلانے میں رب راضی بڑا ہے۔ آپ سمجھیں اس چیز کو، اللہ بڑا راضی، تو پھر ہمیں کیوں روکا؟ صبح سے لے کر شام تک کھانا نہیں ہے، وجہ یہ نہیں کہ رزق کم ہے توبہ معاذ، یا رزق میں کمی ہے توبہ معاذ، نہیں، مقصد یہ ہے کہ جب بندہ بھوک میں ہوگا نا، بھوک میں، تو یاد رکھنا بھوک میں رب زیادہ یاد آتا ہے۔ بھوک میں رب، یہ جو تکلیف ہے نا تھوڑی سی، اس تکلیف میں ویسے بھی رب زیادہ یاد آتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا جیسے ہی رمضان آتا نمازی بڑھ جاتے ہیں، بڑھ جاتے کہ نہیں بڑھ جاتے؟ بھوک میں رب کو یاد کرو، ایک تو تمہاری مماثلت ان سے ہو جائے وہ جنہیں کھانے کو ملتا ہی نہیں ہے۔ ذرا تھوڑی دیر بھوکے رہ کے دیکھو تو صحیح کہ جنہیں کھانے کو ملتا ہی نہیں ہے اور سالہ سال نہیں ملتا، یار ہم ہر شے سامنے ہے اور نہیں کھا پا رہے تو اتنا دل کر رہا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، تو یار موجود ہے اللہ کے حکم سے نہیں کھا پا رہے، تو جن بیچاروں کو کھانے کے لیے ملتا ہی نہیں ہے ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ ایک مہینہ ذرا اپنے اوپر پابندی لگا کے ذرا ان کی طرف توجہ کرو تاکہ تمہارا خیرات کا جذبہ بڑھے۔